بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین اجر والا صدقہ یہ ہے کہ تم تندرستی اور توانائی ہوتے ہوئے اس وقت صدقہ کرو کہ جب خود تمہیں بھی مال کی حرص ہو، تنگ دستی کا ڈر ہو اور خوشحالی کی جستجو ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی دکھ، رنج و غم نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے سبب ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابو داؤد رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بنو، میں تمہارے دن بھر کے کام بنا دوں گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے یہ معلوم ہے کہ میں گناہوں کی مغفرت و بخشش پر قدرت رکھتا ہوں تو میں اس کی مغفرت و بخشش کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں جب تک وہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کے معاملات میں اس کی طرف دیکھیں جو تم سے کم درجے میں ہے، اور اس کی طرف نہ دیکھیں جو تم سے اعلیٰ درجے میں ہے۔ ایسا کرنا زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ تم حقیر نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حرام سے ہے یا حلال سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے باادب کھڑا رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عزت میری ازار ہے اور کبریا میری ردا ہے، کون ہے جو میری اس عزت و کبریا میں میرا شریک ہو سکتا ہے؟ جو ایسا کرے گا میں اسے سزا دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہے تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ ایک بدکار عورت ایک کتے کے پاس سے گزری جو پیاس کی وجہ سے زبان منہ سے باہر نکالے ہوئے تھا، قریب تھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے مر جاتا۔ اس نے اپنے جوتے کو دوپٹے سے باندھ کر کنویں میں گرایا اور اسے اپنی اوڑھنی کے ساتھ پانی پلایا، اس پر اسی وجہ سے بخشش ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور امت کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تو پروانے اور جانور جس طرح آگ میں گرا کرتے ہیں آگ میں گرنا شروع ہو گئے۔ میں تمہیں آگ سے بچانے کے لیے تمہاری کمروں سے پکڑے ہوئے ہوں اور تم آگ میں گرنا چاہتے ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا تو اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے جو برا ہو تو جاگتے ہی 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے، اس طرح اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ سے فجر کی نماز کے وقت دریافت کیا کہ اپنا وہ عمل بتاؤ کہ جس سے تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ رات خواب میں سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔